نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس شخصیت اور جس نبی کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو خاص طور پر چنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا، پاک کیا اور تمام عورتوں پر برتری دی۔ حضرت مریم علیہ السلام بچپن ہی سے بیت المقدس کی عبادت گاہ میں رہتی تھیں۔ وہ پاک دامن، نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ ایک دن جب وہ تنہا عبادت کر رہی تھیں، اللہ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ فرشتہ انسانی شکل میں آئے، مریم گھبرا گئیں اور کہنے لگی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے۔ فرشتے نے فرمایا، میں تو صرف تیرے رب کا پیغام لایا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ مریم علیہ السلام نے حیرت سے کہا، میرے لیے بچہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں؟ فرشتہ نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے تاکہ سب لوگوں کے لیے نشانی بن جائے۔ اللہ کے حکم سے مریم علیہ السلام کے رحم میں بچہ ٹھہر گیا اور وہ اس حالت دور میں ایک جگہ چلی گئیں۔ جب ولادت کا وقت آیا، وہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے جا بیٹھیں۔ جب در ضع اسے کھجور کے تنے تک لے آیا تو اس نے کہا، اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بولی بصری ہو جاتی۔ تب فرشتے نے کہا، غم نہ کر، تیرا رب تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور کھجور کے تنے کو ہلا، تازہ کھجوریں گریں گی، کھا پی اور خوش ہو جا۔ جب وہ بچہ لے کر اپنی قوم کے پاس گئیں، لوگوں نے طعنہ دیا، اے مریم، تو نے تو بڑی عجیب بات کر ڈالی، تیرے باپ برے نہ تھے، نہ تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے خاموشی سے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس بچے سے کیا بات کریں جو گود میں ہے؟ اور تب ایک بڑا معجزہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں بولنا شروع کیا اور فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور جہاں بھی ہو مجھے بابرکت بنایا ہے، اور مجھے نماز زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک زندہ ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ساری قوم کو حیران کر دیا اور اللہ کی قدرت کا اعلان دنیا کے سامنے کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی سے نیک، عبادت گزار اور اللہ کے خاص بندے تھے۔ اللہ نے انہیں علم، حکمت اور آسمانی کتاب انجیل عطا فرمائی، اور وہ اللہ کے اذن سے مٹی سے پرندہ بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ پرندہ بن جاتا۔ اس طرح وہ اندھوں کو بینا کرتے، کوڑیوں کو شفا دیتے اور مردوں کو زندہ کر دیتے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو سیدھا راستے کی طرف بلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہارے پاس اپنے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں تاکہ تمہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام دیا، اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اسی سے مدد مانگو، اسی کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن افسوس ان کی قوم جس پر اللہ نے بے شمار نعمتیں نازل کیں، ان کے دل سخت ہو چکے تھے، وہ دنیا کی محبت میں اندھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے نبی کو سننے کے بجائے انکار اور ضد کا راستہ اپنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے جو عام انسان کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ صرف اللہ کے حکم سے یہ سب کرتے تھے تاکہ لوگ یقین کر لیں کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ کی شکل بناتے، اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا۔ آپ پیدائشی نابینا شخص پر ہاتھ پھیرتے، وہ بینا ہو جاتا۔ وہ ایسے مریض جن کا علاج ممکن نہ ہوتا، اللہ کے حکم سے شفایاب ہو جاتے۔ یہ سب سے بڑا معجزہ تھا۔ مردہ شخص کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تاکہ لوگ ایمان لائیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ بنی
بنی اسرائیل کا تکبر اور انکار۔ بنی اسرائیل نے ان کے معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا، بلکہ کہا یہ تو جادو ہے، اور ان کی قوم کے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں پیار سے سمجھایا، میں تمہارے پاس وہی شریعت لے کر آیا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور تمہارے لیے کچھ حلال اور کچھ حرام واضح کرتا ہوں۔ لیکن وہ کہنے لگے، ہمیں کسی انسان کی نہیں اپنے بادشاہوں کی بات زیادہ پسند ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کھل کر سامنے آ گیا۔ جب قوم نے انکار کیا تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چند مخلص لوگ باقی رہ گئے۔ انہیں قرآن میں حواریون کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے قریب تھے۔ ان کے پیغام پر ایمان لائے اور کہا ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ یہی لوگ ان کے سچے مددگار بنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ انہوں نے جواب دیا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ ایک دن حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانا اتار سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ مگر وہ بولے ہم چاہتے ہیں ہمارا دل مطمئن ہو جائے اور ہمیں یقین ہو کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان دسترخوان نازل فرما جو ہمارے لیے عید بن جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں تم پر نازل کروں گا، لیکن اگر اس کے بعد کسی نے کفر کیا تو میں اسے ایسی سزا دوں گا جو کسی کو نہ دی ہوگی۔ یہ معجزہ ہوا، آسمان سے نعمتوں بھرا دسترخوان اترا اور سب نے کھایا، لیکن کچھ لوگوں کے دل پھر بھی ایمان سے خالی رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقبولیت بڑھنے لگی، لوگ ان کے پاس آنے لگے، دل نرم ہونے لگے۔ تب یہود کے سرداروں کو خطرہ محسوس ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ نبی کامیاب ہو گیا تو ہماری طاقت ختم ہو جائے گی، لہٰذا انہوں نے قتل کی سازش کی۔ انہوں نے رومی بادشاہ کو بھڑکایا کہ یہ شخص لوگوں کو بغاوت پر اکسا رہا ہے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا عیسیٰ کو گرفتار کرو اور سولی پر چڑھا دو۔ جب بنی اسرائیل کے سرداروں نے دیکھا کہ ان کی بات کوئی نہیں سنتا، لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے گرد جمع ہونے لگے ہیں تو ان کے پیغام پھیلنے لگے ہیں تو ان کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے رومی بادشاہ سے جا کر کہا یہ شخص خود کو اللہ کا نبی کہتا ہے، یہ لوگوں کو تمہارے خلاف اکساتا ہے، اگر تم نے اسے نہ روکا تو یہ تمہاری بادشاہت ختم کر دے گا۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر حکم دیا اس کو گرفتار کرو اور سولی پر چڑھا دو۔ سپاہی نکلے مگر اللہ نے اپنے نبی کے لیے ایسا انتظام کیا جس سے سچ جھوٹ پر غالب آ گیا۔ جس رات یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کی سازش کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے خبر دے دی، اے عیسیٰ میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے پیروکاروں کو قیامت تک غالب رکھوں گا۔ پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور اللہ نے دشمنوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ انہوں نے جس شخص کو گرفتار کیا اللہ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی اور وہی شخص سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اس طرح اللہ نے اپنے نبی کو عزت کے ساتھ بچا لیا اور جھوٹے لوگوں کو ذلت کے ساتھ رسوا کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا نہ سولی دی، بلکہ ان کے لیے مشابہ بنا دیا گیا، اور یقیناً انہوں نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم ثبوت کہ جسے وہ بچانا چاہے پوری دنیا مل کر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک آسمان پر زندہ ہیں اور قرب قیامت میں اللہ کے حکم سے دوبارہ زمین پر آئیں گے۔ وہ آئیں گے تاکہ دنیا میں انصاف قائم کرے، ظلم کا خاتمہ کریں اور لوگوں کو اللہ کی سچی عبادت کی طرف بلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب مریم کے بیٹے عیسیٰ تم پر نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور قضیہ ختم کر دیں گے
اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ یہ لمحہ انسانیت کے لیے آخری نصیحت ہوگا کہ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت باقی نہیں رہتی۔